السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اور ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب 10ویں جماعت کے لیے جو نئی کتاب آئی ہے اس کی نظم حمد کریں گے۔ نظم حمد کا مرکزی خیال ہے۔ نظم حمد شاعر امیر مینائی ہیں۔ نظم حمد کا مرکزی خیال ہے، نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہی سب کا رازق ہے، ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی عظمت اور بڑائی کی ترجمانی کرتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو بندوں پر مہربان ہے، اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں، وہ رازدار اور بڑا ہمدرد ہے۔ حمد کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی خوبصورتیوں کی عکاس ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا اور بے مثل ہے۔ اس ذات و صفات کی یکتائی کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص میں بیان کیا ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات لامحدود ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے، کسی خاص مقام کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے۔ انسان ذرا غور کرے تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی داستان سناتا نظر آتا ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں: دیا دکھائی مجھے تو اس کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے تو پھر اس کائنات کا گہرا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ فطرت کا گہرا مشاہدہ کیا جائے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اپنی نشانیاں عطا کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 2: لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ عزیز طلباء، جو ہیڈنگز ہیں ان کو آپ نے اپنے پراپر طریقے سے ڈبل انڈر لائن کرنا ہے تاکہ آپ کی جو تحریر ہے اس میں خوبصورتی آئے۔ حوالہ شاعر لکھیں گے امیر مینائی، حوالہ نظم حمد، اور تشریح ہم امیر احمد مینائی کے تعارف سے ہی شروع کریں گے۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں سے عبارت ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں کہ اے اللہ، انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان لاکھوں پردے حائل ہیں۔ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ تیرا دیدار کر سکے، مگر تیری پہچان اور معرفت رکھنے والی آنکھ تجھے پہچان لیتی ہے۔ اس دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اللہ تعالیٰ بے نشان ہے، مگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہزار پردوں کے پیچھے ہونے کے باوجود اپنی قدرتوں کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ بقول شاعر: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نہ آیا نظر جدھر دیکھا۔ موسموں کے بدلنے، دن کے رات میں اور رات کے دن میں بدلنے میں اللہ ہی قادر ہے۔ انہی میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی بصیرت سے پہچان لیتے ہیں۔ بقول شاعر: دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ شعر نمبر 3 کرتے ہیں: تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ ہیڈنگز کو اسی طرح ڈبل انڈر لائن کریں گے۔ حوالہ شاعر امیر احمد مینائی اور حوالہ نظم حمد۔ تشریح کرتے ہیں: امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک علمی اور دینی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں سے بھری ہے۔ اس شعر میں شاعر امیر احمد مینائی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے،
اس جیسا کوئی نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ تو ہر جگہ موجود ہے، تنہائی ہو یا رونق محفل، تیری ذات ہر ایک کے قریب ہے۔ دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی، تیرا نور بصیرت ہر لمحے میں موجود ہے۔ تو چھپی ہوئی اور ظاہر ہر چیز سے واقف ہے۔ بقول ظفر علی خان، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کے آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اپنی مادی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ پوشیدہ ہے، مگر وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں ظاہر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بقول طفیل ہوشیار پوری، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں۔ شعر نمبر 4 کرتے ہیں۔ نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ حوالہ شاعر امیر مینائی، حوالہ نظم حمد۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری ذات نہ مقام ہے اور نہ ہی لا مقام ہے، بلکہ تیری ذات تو ہر طرف موجود ہے، تو ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ ہر چھپی اور ظاہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ جس طرح ایجاد اپنے موجد کا پتہ دیتی ہے، بالکل اسی طرح یہ کائنات اپنے بنانے والے کی شان بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں وہاں ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ بقول شاعر، چاند میں، کہکشاں میں، پھولوں میں، میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ اس کائنات کی ساری ترتیب اور نظام اپنے مالک و خالق کے وجود کا ثبوت ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس عظیم تخلیق کار کے وجود کا پیغام دے رہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جو اس کے وجود سے خالی ہو، ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، وہ کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔